نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 12ویں روز کا آغاز کرتے ہیں، اور آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیت موجود ہے وہ آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6، اور اس آیت سے 12ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی خوب جانتا ہے، اور وہ تمہارے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے علیم ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے رزاق ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں، ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کوئی جاندار نہیں، تو مطلب یہ کہ ہر چیز کی نفی ہو گئی، کوئی نہیں، الا مگر علی اللہ رزقھا، کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ ناظرین کرام، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین میں کتنے قسم کی مخلوق آباد ہے، کتنے قسم کی مخلوق آسمان میں اڑنے والی ہے، کتنے قسم کی مخلوق زمین میں چلنے والی ہے، کتنے قسم کی مخلوق زمین پر رینگنے والی ہے، اور کتنی قسم کی مخلوق سمندروں میں تیرنے والی ہے۔ بے شمار مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں آباد ہے، اس زمین میں موجود ہے، اور ہم نہیں جانتے۔ ہمیں تمام مخلوقات کے نام نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ تمام مخلوقات کی کتنی اقسام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی رازق ہے ان تمام جانداروں کا جو کہ اس زمین میں رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم ایک چھوٹی سی چیونٹی کی مثال لیتے ہیں، اور یہی سب سے کامن چھوٹی مخلوق ہے جو ہمیں عام طور پر اپنے گھروں میں نظر آتی ہے۔ اب یہ چیونٹی ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، ہمارے لانز میں بھی ہوتی ہے، ہمارے شہروں میں بھی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی، اور پھر ملک سے باہر نکل جائیں تو ہر جگہ چیونٹیاں موجود ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر جاندار کو رزق عطا کرتے ہیں، تو چیونٹی کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے، اور تمام تر چیونٹیوں کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ رزق کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے اور وہ پلا رہا ہے تو وہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ رزق بھی بہت طرح کا ہے۔ یہ جو ہوا ہے، یہ جو آکسیجن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے۔ یہ جو روشنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے۔ یہ جو دھوپ ہے، یہ پانی، یہ سمندر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ ایک زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، جو کسی جاندار کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے ہر جاندار کو، پھر چاہے وہ جاندار دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، کہیں بھی ہو۔ ہم چیونٹی کی بات کر رہے تھے، تو اب ہم یہ سوچیں کہ چیونٹی ایک تو میرے گھر میں ہے، ایک میرے گارڈن میں ہے، ایک میرے شہر میں ہے، ایک میرے ملک میں ہے، ایک چیونٹی افریقہ کے کسی جنگل میں کسی درخت کے نیچے کہیں پڑی ہے،
اس کا بھی رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا رزق وہیں پہنچا رہے ہیں، اسی درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ اور پھر اب ہم یہ دیکھیں کہ جس کو پتہ ہوگا کہ اس کی کون سی مخلوق کہاں موجود ہے تو پھر وہی رزق پہنچا سکتا ہے، اور جس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کی کس مخلوق کی کیا ضروریات ہیں، اس کی کیا خوراک ہے، وہی اس کو اس کا رزق پہنچا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر شیر کے سامنے ہم گھاس کھانے کے لیے رکھ دیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اسے رزق دے دیا، تو کیا واقعی وہ اس کا رزق ہو سکتا ہے؟ جبکہ شیر تو گھاس کھاتا ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واقف ہیں اپنی ہر مخلوق کی ضرورت سے، اپنی ہر مخلوق کی خوراک سے۔ ہرن کو گوشت نہیں پسند، ہرن گوشت نہیں کھاتا، ہرن کو گھاس کھانی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہرن کے کھانے کے لیے گھاس کا انتظام کرتے ہیں اور اس کو اس کا رزق وہی پہنچاتے ہیں جہاں وہ موجود ہے، پھر چاہے وہ کسی پہاڑ پر موجود ہو، چاہے وہ کسی جنگل میں موجود ہو، ہر وہ مخلوق، چاہے وہ برف کے نیچے موجود ہو، چاہے وہ سمندروں کی تہوں میں موجود ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کو وہیں پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی کون سی مخلوق کہاں موجود ہے اور اس کی کس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس بات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ جاننے والے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر مخلوق، بے شمار مخلوق، لا تعداد مخلوق کے بارے میں، ایک ایک کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کس وقت کہاں موجود ہے اور کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اسے کیا چاہیے اور اس کی کیا خوراک ہے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی تلاش میں کوہ طور پر جا رہے تھے، حالانکہ انہیں اس وقت نبوت مل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حکم دیا کہ اب تم فرعون کے پاس چلے جاؤ، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ میں تو اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، تو اب اس کی کفالت کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جو تمہارے سامنے پتھر ہے، اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو وہ پتھر پھٹ گیا، اس پتھر میں سے ایک اور پتھر نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس پر بھی اپنا عصا مارو، تو وہ پتھر بھی پھٹ گیا۔ پھر اس میں سے ایک اور پتھر نکلا چھوٹا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس پر بھی اپنا عصا مارو، اور وہ پتھر بھی پھٹ گیا۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا موجود ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرا پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے موسیٰ، جب اس پتھر کے اندر موجود کیڑے کو ہم رزق پہنچا سکتے ہیں، اس کی خوراک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر کیا ہم اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو تمہارا رزق پہنچائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ناظرین کرام، ہم انسان ہیں، ہم اس چیز کو نہیں سوچتے، ہم جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، ہم شعور رکھتے ہیں، ہم سمجھ رکھتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہمارا کھانا، ہمارے کھانے کا کیا ہوگا اور ہم کہیں بھوکے نہ مر جائیں۔ ہم اس دوڑ میں لگے ہیں کہ ہم پیسہ کما لیں زیادہ سے زیادہ، اور اس ہوس میں لگے ہیں کہ ہم دوسروں کا رزق بھی چھیننے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہم اس آیت کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے رزق دینا، پھر چاہے وہ تمہیں کسی بھی ذریعے سے تمہارا رزق پہنچائے، تم کسی کا چھین کر اپنا پورا نہیں کر سکتے اور تم کسی سے چھین کر اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور ہم انسان یہ سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں کمپنی مجھے رزق دے رہی ہے یا فلاں انسان مجھے رزق دے رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ذمہ ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا۔ جب وہ کیڑوں کو، جب وہ مکوڑوں کو، جب وہ اڑنے والے پرندوں کو، جب وہ رینگنے والے جانوروں کو، جب وہ تیرنے والے جانوروں کو رزق پہنچا رہا ہے، تو ہم تو پھر انسان ہیں۔ ہاں، ہمیں کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے اور اللہ پر توکل بھی کر لینا چاہیے۔ رزق دینا تو اللہ کے ذمے ہے، اس نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ میرا ذمہ ہے، میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ تو بحیثیت انسان ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم توکل کریں اللہ پر، لیکن ہم کوشش بھی کرتے رہیں۔
تو کوشش اور سعی کو اپنا شعار اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ بنا لیں، مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں کہ رزق تو دے گا اللہ تعالیٰ ضرور، کیونکہ اس کا ذمہ ہے۔ عارضی طور پر کمی ہو سکتی ہے، عارضی طور پر تنگی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ برس ایک صحافی نے جاب نہ ہونے کی وجہ سے اور رزق میں عارضی طور پر تنگی کی وجہ سے خودکشی کر لی، اور اس صحافی نے اپنے پیچھے ایک پورا بھرا ہوا خاندان کے جس میں اس کے ماں باپ بیوی بچے سب شامل تھے وہ چھوڑ دیے اور مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ تو اب یہ سوچیں ناظرین کرام کہ اب اس کے خاندان کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ وہی اللہ کے جس نے ذمہ لیا ہے کہ وہ ہر جاندار کو رزق پہنچائے گا۔ ناظرین کرام، ہم آئے روز اس طرح کی خبریں سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، کبھی تو کبھی اخبارات میں تو کبھی ٹی وی پر، اور ہمارے مشاہدے میں بھی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ چند دن پہلے کی ہی بات ہے کہ ایک خاتون نے کہ جب ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ان کے بچوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے بچوں کو کہ میں تمہیں کچن سے کھانا لا کر دیتی ہوں، اور کچن میں جا کر جو بلیچ تھا وہ پی لیا اور انہوں نے خودکشی کر لی، اس خوف کی وجہ سے کہ وہ اپنے بچوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم نہیں ہے، ہم جو شعور رکھنے کے باوجود بھی سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ میری آیات پر غور کیا کرو، میری آیات کے ساتھ تدبر کیا کرو، لیکن ہم بھول بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ پہنچائے گا، چاہے عارضی طور پر کمی کے ساتھ، چاہے وقتی طور پر مشکلات کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، لیکن بہرحال اس کے ذمے رزق ہے، وہ بھوکا کسی انسان کو نہیں مارے گا۔ ناظرین کرام، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے سونپے جانے کی جگہ کیا ہے۔ یہاں مستقر سے مراد عارضی جگہ ہے، عارضی رہنے کی جگہ ہے، اور یہ عارضی رہنے کی جگہ دنیا ہے جہاں انسان عارضی طور پر موجود ہے، اور مستودعہا کہتے ہیں ناظرین کرام پرماننٹ ریزیڈنس کو، کہ انسان کو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ انسان کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کو کس جگہ پر موت آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کے آخری حصے میں کل فی کتاب مبین، کہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کی تمام تر قسمت لکھ دی تھی کہ کس انسان کی کتنی زندگی ہے اور کس انسان کو کتنا رزق ملے گا، سب کچھ ایک کتاب مبین میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، کنکلوژن کی طرف آتے ہیں اور اس آیت مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ عارضی رزق کی تنگی کی وجہ سے، عارضی طور پر رزق میں کمی کی وجہ سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وقتی طور پر کمی صحیح، لیکن کیونکہ رزق دینا اللہ نے اپنا ذمہ لیا ہے تو وہ یقیناً اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، اور وہ مجھے ہر حال میں رزق پہنچائے گا، اور وہیں پہنچائے گا جہاں میں موجود ہوں، اور اسی حساب سے پہنچائے گا کہ جس حساب سے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی بات کے ساتھ اپنی رمضان ڈائری کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔